نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں آپ تمام؟ اللہ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب۔ اور بچوں بتائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ بہت سے بچوں کے تو فائنل ایگزامز کی تیاری چل رہی ہے۔ ایگزامز کے ٹائم پر کتنا ٹینشن ہوتی ہے نا، رات بھر جاگ کر اسٹڈیز کرنا پڑتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں یہ تو تمام دنیا کے ایگزامز ہوتے ہیں، اصل ایگزام تو ہمارا اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اور افسوس کہ ہم اس کی کچھ تیاری ہی نہیں کرتے، اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج ہم انشاءاللہ جز 20 یعنی سورہ عنکبوت سے آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے ہی ایمان والے ہیں، صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی نہیں ہے، اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے ایگزام کے بعد ہی پتہ چلتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے بچوں، آپ کو فرسٹ پوزیشن کب ملتی ہے؟ تبھی نا جب آپ ایگزام لکھیں گے اور ایگزام میں اچھے مارکس سے پاس ہوں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایگزام اس دنیا میں کیسے لیتے ہیں؟ تو پیارے بچوں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، جیسے بیماری، پریشانی، غم دے کر، فیل کر کے، یا ہم سے کچھ چھین کر، یا تو پھر پیسہ، سکسیس، عزت، صحت یا کوئی بھی نعمت لے کر۔ ان شارٹ ہمیں کچھ دے کر بھی آزماتے ہیں اور ہم سے کچھ لے کر بھی آزماتے ہیں، لیکن ان دونوں حالات میں ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا ہوگا۔ تو پیارے بچوں جب بھی آپ غم میں ہوں، پریشان ہوں، بیمار ہوں، کسی بھی تکلیف میں ہوں تو صبر سے کام لیا کریں۔ ایسا نہ بولیں کہ یا اللہ یہ ہمیشہ مجھے ہی کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کریں۔ اس کے لیے نا آپ کو آپ سے کم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ بیمار ہیں، فیور میں ہیں، تو آپ نا اس سے زیادہ جو بیمار ہیں ان کو دیکھیں اور شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے بچا لیا۔ اور اسی طرح جب بھی آپ کو کسی سے زیادہ نعمت ملے تو اور بھی زیادہ شکر ادا کریں۔ لیکن افسوس کہ ہم تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں اور سارا کریڈٹ خود پر لے لیتے ہیں کہ میں نے محنت کی، اس وجہ سے آج مجھے یہ ملا۔ لیکن بچوں ہمیشہ یاد رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کرتے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، اسی لیے شکر ادا کریں۔ اور ایسا نہیں کہ ہمیں ہی آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا۔ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی سٹوری یاد ہوگی نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر بھی آزمایا اور ان سے لے کر بھی آزمایا، اور انہوں نے دونوں حالات میں صبر کے ساتھ شکر ادا کیا۔ تو بچوں جیسے آپ دنیا میں ایگزام کے لیے کوشش کرتے ہیں نا کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ کوشش کریں کہ آپ اللہ کے ایگزام میں پاس ہو جائیں۔ بس آپ کو 2 چیزیں لے کر چلنا ہے، صبر اور شکر۔ ہر سچویشن میں، ہر حال میں کہیں الحمدللہ علی کل حال، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں۔ اور صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔